حسن صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی جو پیشکش کی ہے اس پر اتحادیوں سے مشاورت کی ہے. جمہوریت میں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. جبکہ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے شرائط نہیں رکھی، ایجنڈا دیا ہے. کیا کہیں گے؟ انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا، میں نے کیا کہنا ہے. دیکھو بات سنو، ہم بڑے عجیب جوکر قسم کے لوگ ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایشو کیا ہے اس ملک میں 78 سال کے بعد؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان. تحفظ عوام جائے بھاڑ میں. اچھا، تحریک، اس کے بعد میں ایک تحریک شروع کروں گا، تحریک تحفظ اخلاقیات پاکستان، پھر تحریک تحفظ اقتصادیات پاکستان. بس تحریکاں جو لگے رہو. اچھا، جہاں تک تعلق ہے یہ پچھلے دنوں میں نے بھی پڑھا تھا پرائم منسٹر کا کہ جی وہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی، شرائط نہیں ہوگی تو فلاں نہیں ہوگا. وہ یار تم غیر مشروط ایک بات کرو، شرائط نہیں ہوں گی فلاں ہوں گی، بیٹھ جاؤ بات کرو. مذاکرات کیا ہے؟ یا کامیاب ہیں یا ناکام ہوں گے. نہ ہونے سے تو بہتر ہے ناکام ہو جائیں، ناکام ہو جائیں. ایک سلسلہ تو شروع ہو. جو آپ کے درمیان ایک جمود کی کیفیت ہے جس کی قیمت پاکستان کے سیدھے سادے عوام چکا رہے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہو، بات آگے چلے. شرائط کس بات کی بھئی؟ ہوں بھی تو کرو، کہو کہ بھی آؤ، جو تم نے کہنا ہے کہو. جو ہم سن سکتے ہیں سن لیں گے، جو مان سکتے ہیں مان لیں گے، جو نہیں ہے جو نہیں. سٹیٹس کو تو کہیں نہیں گیا نا. تو ایویں جلیبیاں تلتے رہتے ہیں بیٹھ کے، غیر مشروط آفر کرو تو فلاں تو یہ وہ فلانا. یہ بالکل فضول بات ہے. میں دیکھو بات سنو، میں نے بہت پہلے میرا خیال ہے نارمل تھے حالات، تو کسی پروگرام میں، مجھے اب چینل یاد نہیں ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں تو زیغم صاحب، ان کو یاد تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اس طرح کی باریک بات جو ہے یاد رکھنے والے لوگ ہیں. میں نے ایک بار کسی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران کا ایک پرابلم ہے، اور یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے بڑی ایک امورٹیلٹی کی خواہش. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل. پھانسی گھاٹ میں نہیں مرے، گولی سے نہیں مرے، بیماری سے، عمر سے، کسی بھی وجہ سے. موت تو ظاہر ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے بڑی خاص قسم کی اسٹرانگ ڈیتھ وش کچھ لوگوں میں. اس کو بابا بلے شاہ نے ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ مطلب دو پائے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ بات کو سمجھ سکیں. بابا بلے شاہ کہتے ہیں، بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. بلے شاہ تو زندہ ہے مدتوں بعد. اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، ان کو فزیکل ڈیتھ تو ٹھیک، موت نہیں آئی. آج اس وقت بھی ملک میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس وقت غالب کو کوئی اقبال کو کوٹ کر رہا ہوگا، کسی کو کوٹ کر رہا ہوگا. جس گھر میں دنیا میں یاد رکھنا روشنی ہے، وہ اس کے موجد کو یاد کر رہا ہے. یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کا کوئی ورد کر رہے ہوں یا فلانا نہ. یاد کی قسمیں جس بندے نے. اچھا، ایسی بے شمار چیزیں. جو بندے جہاز میں بیٹھے ہیں وہ دے آر پیئنگ اے ٹریبیوٹ ٹو رائٹ بردرز. سو کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے، ایک امورٹیلٹی کی ایک عجیب سی خواہش ہوتی ہے. ہر ایک میں نہیں ہوتی. منیر نیازی مرحوم پاکستان کے کیا اردو ادب کے خوبصورت ترین شاعروں میں سے ایک. ان کا پنجابی کا بڑا عام ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی. تو یہ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ صورتحال ظاہرہ انسانوں پہ ہی آیا اور گزرا کرتی ہے. اس لیے ایک تو جس سے آپ مذاکرات کرنے چلے ہو اس کو سمجھو، اس کے مطابق بیٹھو تو صحیح. شاید وہ لوگ جو سوچ کے چلے ہوں گھر سے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، مذاکرات کے دوران وہ مان جائیں. آپ کے منہ سے کوئی اتنی سینسیبل، کوئی وائز
کوئی کنونسنگ بات نکل جائے کہ مان جائیں. مذاکرات کو غیر مشروط بالکل آفر کرو اگر واقعی کرنی ہے. لیکن پرابلم ہے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی کام نتیجہ خیز دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں ان کا اپنا سروائیول نہیں ہے. کیا ہوگا؟ اس بات پہ سیٹل ہو سکتے ہیں مذاکرات کہ جی ایک نیوٹرل بالکل الیکشن کمشنر یا جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, آپ گارنٹی کریں فیئر الیکشنز اور ہمارا آپ کا کوئی لینا دینا جھگڑا نہیں. از دیٹ پاسبل؟ تو آل دس از فیک. It is a society of fake leaders, fake people, fake preachers. اسی لیے کسی کی کسی بات کا اس معاشرے پہ کوئی پازیٹو اثر دکھائی نہیں دیتا. جس نے بدی بیچنی ہے جتنی چاہے بیچ لے, جہاں مرضی بیٹھ کے بیچ لے. سسپینس, ایکشن, تھرل, ڈراما, کامیڈی, یہ پیکج ہے, بک رہا ہے چونکہ بائرز ہی اسی طرح کے ہیں. آپ آگے چلو, شاباش. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. صاحب افسوسناک خبر ہے, کرسمس پر بھارت میں عیسائیوں پر حملے, کئی ریاستوں میں کرسمس تقریبات میں توڑ پھوڑ, متعدد شہروں میں تشدد. یہ ویڈیوز بھی ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. جبکہ بھارت کے انتہا پسند رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعظم مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ بنگلہ دیش پر حملہ کر کے اسے بھارت میں شامل کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو انہیں وزیر اعظم کی کرسی سے اتر جانا چاہیے. دوسری طرف آسام میں مودی کے خلاف پرتشدد مظاہرے میں ہلاکتیں بھی ہوئیں. بھائی میری طرف سے تو آسام کے لوگوں کو خراج تحسین ہے. باقی یہ جو آپ نے کہا یوگی, یہ یوگی نہیں, مجھے روگی لگتا ہے, کوئی ذہنی مریض. بنگلہ دیش پہ حملہ کر کے اسے بھارت میں شامل کر لو, واہ اکھنڈ بھارت. وہ ان پڑھ گیا ہے. اکھنڈ بھارت سے مراد صرف بنگلہ دیش نہیں ہے, پھر وہ تو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. پاسپورٹ بنے کل کی بات ہے بھائی. اب سرحدوں کی صورت ہے, پہلے کیا جس کا دل کرتا تھا, جس کے بازوؤں میں دم ہوتا تھا, جس کی تلوار زیادہ تیز ہوتی تھی, جس کے پاس اچھے جنگجو ہوتے تھے, وہ جدھر چاہتا بوتھا اٹھا کے چل پڑتا تھا. اکھنڈ بھارت یہ ان پڑھ ہے, یہ یوگی شوگی جڑا بھی ہے آدتیہ ناتھ. اگر انہیں بونگی مارنی ہے تو بونگی تے سرسلی کے دی مار. وہ تو پاکستان تو لے کے افغانستان تک پتہ نہیں کی شامل ہے. اکھنڈ بھارت بدھا تک کے تو وہاں مجسمے اب تک نکل آتے ہیں, اور پرانے کھنڈرات اور یہ اور وہ چیزیں. ان پڑھ سے لوگ ہیں یہ. اور یہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ لیڈرز گھٹیا ملتے ہیں. پرو پیپل. ملک میرا ہے, میری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے میرے اپنے ملک کے لوگ. باقیوں کا میں ماما نہیں لگتا, یہ برادر برادر نہیں ہوتے. پوری تاریخ ہے ہماری, کسی کے بھی نہیں ہوتے. اس کے بعد دنیا کے انسانوں کی بھلائی. ہمارا پرابلم یہ ہے, بنی نوع انسان کی تاریخ ہے خاصی شرمناک. توسیع پسندی, قبضے, مال منال, فلانا ٹمکانا, تو خزانے, تو سونا, تو چاندی, تو قبضے, یہ تاریخ ہے ہماری.